السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو۔ صحیحین میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے کہ نہ مریض کے عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے اس نے کیے۔ اب یہ چند مسائل ہیں، آپ حضرات ان کو غور سے سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مسئلہ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل ہونا شرط ہے۔ بلوغ یعنی بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بانیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہٰذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے اپنے آقا سے اجازت لینی ہوگی، اور اس کے آقا کو یہ حق ہے کہ وہ منع کر سکتا ہے۔ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ نماز نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہتیری مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن۔ مسئلہ سب سے افضل مسجد حرام شریف ہے، کعبہ شریف، اور پھر اعتکاف کے لیے ہے یہ کہ اعتکاف کے لیے سب سے افضل مسجد حرام شریف ہے، پھر مسجد نبوی شریف، پھر مسجد اقصی بیت المقدس، پھر اس میں زیادہ ثواب ہے جہاں سب سے بڑی جماعت ہوتی ہو، جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ مسئلہ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں، اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور اسے یعنی عورت کو چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح کچھ اونچا کر لے۔ بلکہ مرد کو بھی یہ چاہیے کہ نوافل پڑھنے کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا اسی وقت کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ مسئلہ اعتکاف 3 قسم کا ہے۔ واجب کہ اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا۔ نیت کرنا کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کی منت مانتا ہوں تو یہ واجب ہے۔ دوسرا سنت مؤکدہ کہ رمضان کے پورے عشرائے اخیرہ یعنی رمضان کے آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا
کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بانیت اعتکاف مسجد میں ہو اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو یہ نیت مؤکدہ نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ جو رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے آخر کے 10 دنوں کا، یہ سنت کفایہ ہے کہ اگر سب لوگ ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ۔ ان کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت کے ثواب مل رہا ہے، فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، تو یہ چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کل رمضان کی 20 تاریخ ہے، اور کل مغرب کے وقت، مغرب سے کچھ پہلے، سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے 1-2 منٹ پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں وہ حضرات جنہیں اعتکاف رمضان کے آخر عشرے کا کرنا ہے، اور پھر وہ باقی مسائل علماء اکرام سے معلومات کرتے رہیں، اور پھر صحیح طرح سے اعتکاف کریں اور اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں لگے رہیں۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔